اردو اور ہندی ترجمان مارگریٹ جو بڑی وسیع نگاہ رکھتی ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا. یہ بتائیے گا کہ جو غزہ امن منصوبہ اس میں کے جو دیر پا جو حل ہے اس کے لیے کون سے بڑے اقدامات شامل کیے گئے؟ ہاں، یہ تحریکی جنگ بندی کے ہفتوں کے بعد صدر ٹرمپ کی 20 نکاتی امن منصوبے پہ شاندار پیش رفت دیکھا ہے، اور ہماری امریکی حکومت کی کوششیں کی بنیاد یہی بورڈ آف پیس جو صدر ٹرمپ کی قیادت پہ قائم ہوا ہے. یہ بورڈ آف پیس ایک ایسی ماہرین کی کمیٹی کی حمایت کریں گے جس میں فلسطینی لوگ شامل ہیں، اور جو عام فلسطینی لوگوں تک انسانی امداد کی ضرورت پہنچانے کے لیے کام کریں گے، اور جو دہشت گردی انفراسٹرکچر اور ہتھیار ختم کرنے کے لیے کام کریں گے. اچھا، یہ بتائیے گا ابھی امریکہ کیا کوئی ایسا تعمیراتی پروگرام شروع کرنے جا رہا ہے وہاں پر غزہ کے اندر فیوچر میں؟ حالیہ دنوں میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک قرارداد کی منظوری کی ہے. پاکستان بھی آج کل سلامتی کونسل کا ایک رکن ہے، اور وہ بھی 12 ممالک کے ساتھ منظوری دی ہے. ہماری امید ہے کہ یہ قرارداد ایک ایسا ڈھانچہ مہیا کریں گے جس کے تحت نہ صرف امریکہ بلکہ بین الاقوامی مالیاتی ادارے اپنی وسائل استعمال کر سکیں گے. ہمارے ایسی مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں جس میں فلسطینی لوگ ایک بھاری قرض کی بوجھ میں نہ دبائیں، بلکہ اپنے انسانی امداد کی ضرورتیں کے لیے وسائل ہے، اور ان کی تعمیر نو کے لیے وسائل ہے. ہم ایسے مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں جو وہ باہر پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ان سرمایہ کاری کے لیے کام کر رہے ہیں. اچھا، جو غزہ امن منصوبہ اس کی جو تشکیل ہے اس میں ابھی اسرائیل اور فلسطین کی جو قیادت ہے ان کو بھی اعتماد میں لیا گیا؟ پھر بتائیے. اسرائیل اور فلسطین کی قیادت کو کیا اعتماد میں لیا گیا؟ ہاں، اس بورڈ آف پیس میں فلسطینی لوگ بھی شرکت کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں غزہ میں حماس کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. وہ صدر ٹرمپ کی 20 نکاتی امن منصوبے میں بھی واضح طور پر لکھی ہوئی ہیں، لیکن فلسطینی لوگوں کی نگرانی بالکل ضروری ہے. اور اسرائیل اور مصر اور فلسطینی لوگوں اور علاقائی کے دوسرے آواز سننے کے لیے ہمارے سول ملٹری کوآرڈینیشن سینٹر بھی ہیں، اور ہماری امید ہے کہ اس سلامتی کونسل کے قرارداد کے تحت ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بھی قائم ہو جائے، جس میں جن ممالک کے پاس خاص قابلیت ہے جو غزہ کی استحکام اور خوشحال کے لیے فائدہ مند ہو، وہ وہی قابلیت فراہم کر سکیں گے. اچھا، غزہ میں جو دیرپا امن کے حصول کے لیے پاکستان اور جو امریکہ کا کس طرح کے فیوچر میں آپ تعلق دیکھتی ہیں، کتنا زبردست ہوگا فیوچر؟ میں اعلان سے پہلے کوئی سنیک پریویو نہیں کروں گی، لیکن ابھی تک پاکستان ایک بہت اچھی کردار ادا کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ستمبر میں اقوام متحدہ کے سربراہی اجلاس کے باجو میں صدر ٹرمپ دوسرے علاقائی اور دنیا بھر کے ممالک کے نمائندگی کے ساتھ بات کی ہے، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی شرکت کی. آپ نے دیکھا کہ اکتوبر میں جب یہ جنگ بندی کا اعلان ہوا، شہباز شریف ایک خاص کردار ادا کی تھی، اور ہماری امید ہے کہ اس قرارداد جو سلامتی کونسل میں منظوری کی گئی ہے، اس کے تحت جن ممالک کے پاس خاص قابلیت ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں شرکت کر سکے. اچھا، لاسٹ کوشچن. شہباز شریف جو وزیر اعظم پاکستان ہے، ان سے صدر ٹرمپ کی بڑی دوستی نظر آتی ہے، ان کے ساتھ بڑے خوش نظر آتے ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر سے انہوں نے اظہار کیا کہ مجھے بڑے پسند ہے
اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں آنے والے دور میں اور یہ کتنا زبردست جا رہا ہے؟ well, جیسے آپ نے دیکھا صدر ٹرمپ نے پاکستان کی رہنماؤں کی تعریف کی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بیچ میں ایک اچھا کام کرنے والے تعلقات تعلق ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں بہت گہری اور 75 سال سے زیادہ پرانی تعلقات ہیں اور ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. جانے کا پروگرام رکھتے ہیں صدر ٹرمپ پاکستان کا کوئی فیوچر؟ اس کے بارے میں ابھی میرا کوئی اعلان نہیں ہے. بالکل آپ نے بات سنی مارگریٹ کی. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں بہت زبردست جا رہے ہیں اور آنے والا جو دور ہے وہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ پوری دنیا میں ایک مثال قائم کریں گے. اور اس وقت جو امریکہ وہ پوری دنیا کے اندر امن کے لیے بات کر رہا ہے اور صدر ٹرمپ اس کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں.